پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے، آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ اب آتے ہیں، یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں، وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس۔ انارکی ہے، انارکی کا مقابلہ کرنا ہے۔ انارکی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جو ایک پولیٹیکل سائنس کی ٹرم ہے۔ جلال صاحب کے لیے سوال یہ ہے کہ جس ملک میں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، ان کو ہراساں کر کے، ڈرا دھمکا کے، بلیک میل کر کے ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا جائے، جس طرح سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو فورس کیا گیا ریزائن کرنے کے لیے، جس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن کو، جنہوں نے اگلا چیف جسٹس بننا تھا اکتوبر 2024 میں، جس طرح سے انہیں دھکیل کے سپریم کورٹ پاکستان سے نکال دیا گیا، جہاں ہائی کورٹ کے ججز سارے پاکستان سے دعائی دے رہے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو ہراساں کر رہی ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں، ان کے بچوں کا بتا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس اسکول میں ہوتے ہیں، کس جم میں جاتے ہیں، ان کی بیویوں کی آڈیو کانورزیشنز ریکارڈ کر رہی ہیں، جہاں ججوں کے گھروں میں پنکھوں کے اوپر اپنے ویڈیو کیمرز لگائے ہوئے ہیں۔ یہ انارکی نہیں ہے جنرل صاحب تو کیا ہے؟ اور جب کوئی جج جو ہیں وہ اس کے بارے میں سوال اٹھائیں ان آڈیو لیکس کے بارے میں، اچھا آڈیو لیک کا بھی معاملہ جنرل صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر کتا بچہ بچہ تو جانتا ہی ہے، کتا بھی جانتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی صرف پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہی یہ ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے کہ وہ موبائل فون کی کانورزیشن ریکارڈ کر سکتی ہے، اور کوئی کر نہیں سکتا۔ جب یہ ٹیکنیکل سوال جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹھاتے ہیں تو پھر جسٹس بابر ستار کے خاندان کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر پیمرا، پی ٹی اے اور آئی بی وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کو اس کیس سے ریکیوز کرنا چاہیے۔ پھر آپ ان کا گرین کارڈ نکال لیتے ہیں، پھر آپ ان کے ٹریول ڈاکومنٹس نکال لیتے ہیں۔ کیا انارکی کسے کہتے ہیں؟ پھر پولیٹیشنز کے اپارٹمنٹ جتنے ہیں اسلام آباد میں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، وہاں آپ نے ویڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو کیمرے کے ویڈیوز بنا کے آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو ان کی پولیٹیکل لائلٹیز اور پارٹیز چینج کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کو ہراساں کر کے آپ ان کو خاموش کرتے ہیں۔ یہ انارکی نہیں ہے جان صاحب تو یہ کیا ہے؟ پھر وہ
یہ انارکی ہے، یہ کیا ہے؟ جب شہید ارشد شریف کے قتل کا الزام، جب کریمہ بلوچ کے قتل کا الزام، جب ساجد حسین کا سویڈن میں قتل کا الزام، کریمہ بلوچ کا کینیڈا میں الزام، جب وقاص گورایا کے اوپر $1,00,000 دے کے ایک کرائے کا قاتل یورپ بھیجنا، اس کو قتل کرنا، جس کا مقدمہ لندن کی ایک عدالت میں بو اسٹریٹ جو میجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں وہ مقدمہ بھی چلتا ہے، یہ انارکی نہیں ہے جان صاحب؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بعد اس انارکی کی ساری صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر تو کھلم کھلا دعوے کر رہا ہے، بوسٹنگ کر رہا ہے، یعنی وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ پرائیڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم حملے کرا سکتے ہیں، ان کا پرائم منسٹر بھی اس کی انڈیکیشن کرتا ہے، اور آپ یہاں پر اس سے پہلے پریس کانفرنس صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے کمپلین کر لی۔ اس سے زیادہ کمزوری، بے بسی اور امپوٹنس کا کیا حال ہوگا کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا۔ آج آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے سکھوں کو خالی ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے کشمیر کی تحریک کے آپ کے جو ایسٹس تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کے ذرائع ابلاغ یہ بتا رہے ہیں، آپ کا فورن سیکرٹری یہ بتا رہا ہے، 21 اسیسینیشن اٹیمپٹس اکارڈنگ ٹو پاکستانی نیوز پیپر آفیشیل سورسز، ہندوستانی 21 دفعہ حملے کر چکے ہیں پاکستان میں، لیکن آپ تو پاکستان کے لوگوں سے لڑنے میں مصروف ہیں۔ آپ نے تو عورتوں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، آپ تو سیاستدانوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کی پورنوگرافک، ان کے سیکشل سکینڈل بنا رہے ہیں، آپ تو ججوں کے جو خاندان ہیں ان کی آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ نے تو پاکستان کے صحافیوں کو قتل کرنا، ہراساں کرنا، یوٹیوب کے الگوریدم کو ڈسٹرب کرنا، ٹویٹر کو بند کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ وہ جو میں نے بات کی کہ جو شکاری کہتے تھے کہ جب ایک شیر سے اور ٹائیگر سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ نہتے انسانوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے جنگ کرنے کی اور فائٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے جان صاحب وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی چیز جو ہے دیٹ شوڈ وری۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اسی چیز میں پیراہے میں آپ نے کہا کہ ہاں چائنیز انجینئرس کے اوپر حملہ جو ہوا بھیشام میں کہ کہیں پہ، اس کا تارا پلان جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے بنایا گیا۔ تو اس سے کیا مطلب؟ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ آپ نے تو پورا ایک ڈویژن بنایا ہوا تھا 18,000 اسے کہتے ہیں سپاہیوں اور افسروں کا، چائنیز انجینئرس کو اور سی پیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو اگر کہیں بیٹھ کے افغانستان سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ ہندوستان سے پلاننگ ہوتی ہے، یہ ٹمبکٹو سے پلاننگ ہوتی ہے، تو آپ کے بارڈرز کے اندر حملے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی کیا کیپیسٹی ہے ان حملوں کو روک سکنے کی؟ یہ کہہ دینا کہ حملے افغانستان میں بیٹھ کے ان کی پلاننگ ہوتی ہے، تو پھر جب پلاننگ کسی نے کر لی اس کا مطلب ہے تو پلاننگ تو آپ کی فوج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کوئی کر رہا ہوگا، تو پھر وہ اس پہ کیوں امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سی پیک کے اوپر آپ کی موجودگی میں اور آپ کا ایک ڈویژن آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستانی 21 اسیسینیشن اٹیمپٹس پاکستان کے اندر جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج پرفارمنس تھی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اور تمام آفیسرز کو جہاں کہیں بھی آپ ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز کو، ایکٹیو آفیسرز کو، بڑے ٹھنڈے دل سے اکیلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ایک پراؤڈ انسٹیٹیوشن کو شریف خاندان جو ہے وہ کس سٹیج تک لے آیا ہے۔ آج جو پرفارمنس کی ہے ایک ایکٹر کی، ڈی جی ایس پی آر نے، یہ کسی فوج کے افسر کی پرفارمنس نہیں تھی، یہ ایک شریف خاندان کے کنٹرولڈ ایک بندے کی بیچارے کی پرفارمنس تھی۔ آئی ایم سو سوری فار یو جان صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے آپ کے اوپر، میں صرف آپ پہ ترس کھا سکتا